بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار ویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج میں موجود ہوں سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں، اور ریاض جو ہے یہ یہاں کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے سعودی عربیہ کا۔ اور میں موجود ہوں یہاں پہ حاجی محمد صاحب کے ساتھ۔ ان کا پورا نام حاجی محمد صدیق ہے، اور یہ گزشتہ 3 دہائیوں سے سعودی عرب میں مقیم ہے۔ بڑی زبردست قسم کی ان کی لائف تھی۔ آج ان کی ٹانگ بدقسمتی سے کٹ چکی ہے شوگر کی وجہ سے، ڈسیبل ہو چکے ہیں۔ اور ان کی پہلے کیا لائف تھی، اب کیا ہے، ذرا انہی سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد حاجی ہوں میں جی، فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ میری زندگی ساری اور پیدائش، تعلیم، دینی اور نارمل جو ہے یہاں ہی گزری ہے جی، الحمدللہ اچھا وقت گزرا ہے، بچپن سے لے کے ابھی تک یہاں ہی گزری ہے۔ تو الحمدللہ اچھی فیملی، الحمدللہ فیملی بھی ساتھ تھی، میرے والدین بھی ادھر تھے، الحمدللہ سب اللہ کا بڑا۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے والد سے کہ آپ ایک اچھی جاب کر رہے تھے، اور آپ نے شریعہ کا ایک کورس بھی کیا، اور سعودیوں کے اندر آپ کی ایک بڑی جان پہچان اور آپ کا ایک تعارف۔ آج آپ کی ٹانگ کٹ چکی ہے، آپ مریض ہو چکے ہیں، آپ ڈسیبل ہو چکے ہیں، ایکٹیویٹیز آپ کی جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے، محدود بھی نہیں ہوگی، انتہائی محدود ہو گئی ہے۔ تو کیا کہیں گے، کیا فرق ہے اس لائف میں اور اس لائف میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے، پتہ چلتا ہے اس لائف میں کہ اپنا کون ہے اور بہن بھائی کون ہے، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے جب آپ اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، چلتے ہیں ساتھ، تو ابھی اصل میں رشتوں کا تو ابھی پہچان ہوتی ہے اس وقت میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جی کسی کو ایسی کسی مشکل میں نہ ڈالے اور نہ ایسی پوزیشن میں لے کے، بہرحال الحمدللہ شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اچھا اس صاحب ایک بات بتائیں کہ آپ جس مؤسسہ کے اندر آپ کام کرتے تھے، آپ جاب کرتے تھے، آپ کے متعلق مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ریکور کرتے تھے اور پھر آپ ٹرانسلیشن بھی کرتے تھے۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ لاکھوں دنیا آتی تھی اور لوگ آپ کے پاس آ کے اپنے کام کرواتے تھے۔ آج لوگ آپ سے وہ رغبت نہیں رکھتے، وہ محبت نہیں رکھتے، آپ سے دوری رکھتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری کے اندر جب بندہ آپ آ جاتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے جب یہ پکڑ اور آزمائش ہوتی ہے تو لوگ بھی منہ پھیر لیتے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اصل میں پتہ ہی چلتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے حالات میں ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون اصل جو زندگی ہے نا، تو یہی ہے نا کہ اس ٹائم پتہ چلتا ہے جب آپ اس طرح کے حالات میں آتے ہیں۔ باقی دنیا تو ہر قسم کی آتی جاتی رہتی ہے، ابھی بھی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہزاروں سے اچھے ہیں، شکر اس پاک ذات کا۔ ہو سکتا ہے بادشاہ بھی ایسی زندگی نہ گزارتے ہوں، لیکن یہ بھی رب کی ایک حکمت ہے۔ الحمدللہ ساری زندگی بھاگتے دوڑتے رہے ہیں، ابھی تقریباً 1-2 سال سے ان مشکلات میں پھنسے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی الحمدللہ سمجھنے کے امتحان ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، سب پر رحم کرے، ہم پہ بھی۔ اچھا صاحب، آپ کل 2 ٹانگوں پہ چلتے تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس انسان کو احساس نہیں ہوتا جس کی 2 ٹانگیں ہیں، اب آپ کی ایک ہے۔ آپ گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی لائف کے اندر آپ کا کوئی ایسا پارٹنر ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے گھر کے کاموں میں دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، آپ کے کچن کا، آپ کے کھانے پینے کا کون کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہ سارا؟ بس اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں ہے واللہ، بس ایک دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہی میرا ساتھ دے رہے ہیں کافی عرصے سے، تو سمجھ لیں کہ میری ٹانگ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ آپ شیخ یہ سب کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل وہی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یا میری فیملی ہے وہ تو مجھ سے دور ہے، لیکن ان کا بہت بڑا حصہ میری زندگی میں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ ان کا اپنا گھر بار ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے، ہر بندے کا اپنا ہے۔ آج جو نفس نفسی کا جو عالم ہے اس کے اندر وہ آپ کے ساتھ اس قدر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ بس جی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان کا بڑا دل ہے، اور ان کی ایک میں خود نہیں سمجھ سکا آج تک کہ یہ کیا چیز ہے میرے لیے، تو وہ فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے لیے پتہ نہیں مسخر کیا یا بھیجا ہے، یہ تو رب جانتا ہے، لیکن وہ بہت اچھے اور بہت بڑے دل کے انسان ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتائیں کہ آپ جب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ
جب آپ اچھے تھے، آپ کی صحت اچھی تھی، آپ کی ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ تیز تھی، آپ پبلک کے اندر کام بھی بہت زیادہ کرتے تھے، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ اس وقت بھی چیٹ کیا، اور جب آپ اس حالت میں ہیں تو اب بھی لوگوں نے آپ سے بہت زیادہ ناجائز فائدے اٹھائے، کیا کہیں گے؟ بہت سارے ہیں، انہوں نے میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا، میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہے نا، دنیا تو اسی طرح چلتی رہنی ہے، کسی کا کوئی کام نہیں رکنا، نہ ہی میرا کوئی رکا ہے اور نہ ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ کوئی رکے، بلکہ اس حالت میں بھی لوگوں نے میرے سے فائدہ اٹھایا، میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اور بہت سارے ان کو فائدے بھی ہوئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر رہا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے آپ سے فائدے اٹھائے، بہت سارے لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا، ایک وہ شخص ہے جو آپ کی خدمت کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ شخص، اس کے ذہن میں کیا ٹارگٹ ہوگا کہ یار میں اس شخص کی خدمت کیوں کر رہا ہوں؟ بس یہ تو وہ بتا سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ لوگ جو آپ سے دھوکہ کر کے جاتے ہیں تو وہ تو آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے باز بھی رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے ایک بہت بڑا، جو لوگ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کا دھوکہ کرتے ہیں، اور وہ ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ جو لوگوں کے ہاتھ بھی بٹاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ چلتے بھی ہیں۔ بالکل جی، وہ دوسروں کے بھی کام آتے ہیں، میرے بھی الحمدللہ سمجھ لیں کہ ان کے علاوہ میرا ابھی اس ٹائم میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے میرے لیے، الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا رب اجر دے سکتا ہے، میں تو کچھ نہیں دے سکتا۔ اچھا، ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کا جو ذریعہ روزگار ہے وہ کیا ہے، کہ جس سے آپ کے گھر کا کرایہ وغیرہ، آپ یہاں پہ سعودیہ میں رہ رہے ہیں، وہ کیسے ادائیگی ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کوئی تعاون کر رہی ہے، یا آپ کا اپنا ہی جو جاب کا ہے کوئی سلسلہ، یا بچہ کچا جو ہے وہ چلا رہے ہیں، کیا حساب کتاب؟ بس جی، جاب واب تو کوئی نہیں ہے، بس کچھ ٹرانسلیشن کر کے، کچھ اس طرح کے کام چھوٹے موٹے کر کے ان سے گزارا چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی عربی تعلیم، اور یا سمجھ لیں کہ لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، کسی کا کوئی بڑا ہو جائے، تو اسی طرح چل رہا ہے الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ، خدا بہت رحم کر رہا ہے الحمدللہ۔ بھائی صاحب، آپ سعودیہ میں ہیں، پاکستان میں آپ کی ساری فیملی ہے، پورا خاندان ہے، فیصل آباد کا مشہور تین سایہ والا گاؤں جو آپ نے اپنا بتایا وہ ہے، آپ پاکستان میں کمفرٹ نہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ وہاں پہ آپ کا ایک پوری برادری ہے، خاندان ہے، یہاں پہ آپ اکیلے رہ رہے ہیں، وہاں پہ اگر آپ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کی فیملی بھی ہے، یہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اصل میں پتہ بات کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں کے سمجھ لیں کہ ہماری پیدائش پرورش سب کچھ ادھر کے ہی ہے، کیونکہ ہم تو اسی ماحول میں بہت اپنے سے یعنی ہو گئے ہیں، اسی کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو جائیں گے تو ہم ایک قسم کے پردیسی ہیں، ہاں الحمدللہ ہمارا وطن ہے، بہت کچھ ہے وہاں، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے وہ ہمارے لیے ایک عجیب قسم کا ہے، کیونکہ ابھی جو حالات ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، کہ وہاں تو آج کل روٹی، ایک وقت کی روٹی کھانی بہت مشکل ہو گئی ہے، تو میرے جیسا بندہ جا کے وہاں کیا کرے گا، اس کا کوئی ذریعہ اچھا، نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے، لوگ اپنے ہاتھوں کو چھپا لیتے ہیں، بازوؤں کو چھپا لیتے ہیں، ڈسیبل بن جاتے ہیں، روڈوں پہ مانگتے ہیں، اور خاص کر جو عرب ہے، خلیج جو ہے، یہاں پہ مانگنے والوں کو لوگ دیتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی ٹانگ بھی کٹ چکی ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے، آپ ایسی لائف گزار رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں سفید پوش انسان ہوں، آپ کوئی حکومت سے اپیل کریں گے کہ آپ کی کوئی امداد کی جائے یا کچھ؟ دیکھیں، یہاں کا نظام ہے، ہمارے جو لوگ ہیں پاکستانی، ان کے لیے تو یہاں کچھ نہیں ہے، پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے، پاکستان میں تو بلکہ مرے کو مارتے ہیں زیادہ، وہاں تو پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے وہی ان کی کوشش ہوتی ہے یہ بھی لے لیں اس سے، تو بہرحال کوئی توقع نہیں کسی سے کی جا سکتی، اس رب سے ہے ساری توقعات، انسان سے کوئی نہیں۔ یہ جو اوورسیز کا ہم سنتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے، اوورسیز میں لوگ جو ہیں بڑے امیر امیر، بڑے تگڑے تگڑے لوگ ہیں، بڑے صاحب حیثیت ہیں، تو وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں یار بندہ لائف میں بڑا اچھا تھا، اب ڈسیبل ہو گیا، ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہیں سب کے ساتھ تعلقات ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن کوئی کسی کے کام نہ کبھی توقع رکھی ہے کسی سے، اور نہ کبھی کسی کو بولا ہے کہ بھائی میری مدد کرو، یا یہ کبھی میں نے کسی کو نہیں کہا۔ ہاں، جو میرے خاص دوست ہیں ان کے ساتھ کبھی کوئی سلام دعا ہو جائے، آ جاتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، باقی الحمدللہ کبھی کسی سے کسی چیز کی توقع نہیں کی۔
ایسا ایک سب سے امپورٹنٹ بات بتائیں، پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ پہلے کی زندگی، اب کی زندگی، صحت مند زندگی اور معذور زندگی، اور پیسوں والی زندگی اور بغیر پیسوں کی زندگی، کیا فرق کیا ہے بنیادی؟ بس جی یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. جس کے پاس دونوں ٹانگیں ہیں اس کی صحت ہی آپ اس سے پوچھ کے دیکھیں. میرے جیسا بندہ تو میں سمجھتا ہوں تو میں ابھی بھی بہت الحمدللہ خدا کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے. کسی چیز کی الحمدللہ کوئی کمی ایسی نہیں ہے. لیکن بہرحال ہوتی ہے تھوڑی بہت تو ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی نارمل اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہے. باہر آنا جانا گھومنا پھرنا بہت فرق ہوتا ہے. لیکن ابھی جو ہے یہ کہ مشکلات تو ہیں زندگی میں، یہ نہیں کہ نہیں ہے. تندرست کو بھی ہوتی ہیں اور جو نا تندرست ہے اس کو بھی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ شکر کرنا چاہیے. یہ بھی رب کی کوئی رضا میرے لیے بہتری ہے. الحمدللہ میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے الحمدللہ اس کا ذات کا شکر ہے. جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے حاجی محمد صاحب کی باتیں سنی. لائف سے مطمئن ہیں، بھرپور زندگی جی رہے ہیں، اور ان کی جو ٹانگ کٹی ہے اس سے ان کی زندگی کے اوپر حالانکہ بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس اثر کو اپنے اوپر نہیں لیا اور انہوں نے اپنے اوپر حاوی نہیں لیا کہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے. کہتے ہیں کہ جب ہاسپٹل میں مجھے ہوش آیا میں نے خود لکھ کے دیا کہ میری ٹانگ آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ میں معذور ہونے والا ہوں. لیکن جب کہتے ہیں مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم کا ایک حصہ کٹ چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ میری دنیا اجڑ گئی. لیکن آج بھی اب حاجی صاحب کے چہرے کے اوپر جو اطمینان ہے، جو تسلی میں نے دیکھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ایک خاموش پیغام ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے دن.